بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، حضرات خلفائے راشدین کی مبارک زندگی اور ان کی مبارک صفات کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت اور ان کی زندگی کا حصہ بیان کیا گیا. آج کی مجلس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات، ان کی کیا خوبیاں تھیں، ان کے کیا صفات تھے، ان کی کیا کوالٹیز تھی، اس کا جو ہے مذاکرہ ہے. اور نیت یہی کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ صفات، یہ خوبیاں اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائیں. صحابہ کی، خلفائے راشدین کی زندگیوں کو، ان کے صفات کو اللہ نے محفوظ فرمایا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے رہبر ہیں، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں اب ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنانا ہے. ایک مختصر سی حدیث ہے، میں آپ کو سناؤں. ایک واقعہ ہے. حضرت ضرار ابن ضمرہ الکنانی ایک صحابی ہیں. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب تشریف لائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صف لی علی. بیٹھے ہیں آپس میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات بیان فرمائیے. کیسی مبارک مجلسیں ہوتی تھیں، ایسی مجلسیں ہونی چاہیے. کبھی بیٹھیں تو ہم ان کے بارے میں وہ صفات کیا ہیں، کوئی دین کی بات، کوئی خیر کی بات. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو اجتہادی اختلاف تھا، وہ آگے انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا. اس کو ذہن میں رکھ کر سوچیں کہ حضرات صحابہ اختلاف ہونے کے باوجود ان کے دل آپس میں کیسے پاک صاف تھے. اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھی. اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھی. کیونکہ جب مخالفت ہوتی ہے تو آدمی نہ سننا پسند کرتا ہے، نہ بولنا پسند کرتا ہے. نہ اچھائیاں سننا پسند کرتا ہے، نہ اچھائیاں بولنا پسند کرتا ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں، لیکن جب حدود میں رہتے ہیں تو پھر آدمی نہیں، بھائی وہ اختلاف اپنی جگہ ہے، ان کا مقام اپنی جگہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام. جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے ہر ایک کو مدینے والوں کے ساتھ بھائی بنایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، چھوٹے صحابہ میں شمار تھا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے پوچھا علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا مجھے کوئی بھائی نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بھی میں تمہارا بھائی ہوں، آخرت میں بھی تمہارا بھائی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے. بڑی چھوٹی سی عمر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے نبی بنایا تو اس وقت گھر میں حضرت خدیجہ، زید بن ثابت، زید بن حارثہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے. پرورش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں گویا یوں سمجھیں کہ خاص نگرانی، خاص تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو کہنے لگے کہ صف لی علی، مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات بیان کیجیے. تو حضرت زرار نے فرمایا اوتعفینی
معاف فرمائیے، لیکن نہیں معاف فرمائیے. تو اب تعفینی یا امیر المومنین، امیر المومنین معاف فرمائیے مجھے. انہوں نے ایکسکیوز کیا. قال، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اعفیک، میں معاف نہیں کروں گا، آپ کو بیان کرنا ہے، مجھے سننا ہے ان کے بارے میں آپ کو بیان. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ان کی خلافت کا، بادشاہت کا، ملوکیت کا، اور کہہ رہے نہیں پتا. امیر المومنین کی بات سنیے. اما اذ لا بد فإنه كان والله بعید المدى شدید القوى. اب ایک ایک چیز بیان کر رہے ہیں، ایک ایک کوالٹی، اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات ایسے تھے، بعید المدى، بہت اونچے مقصد کے آدمی تھے، نظر بہت اونچی، مقصد بہت اونچا، ویژن بہت اونچا، بہت اونچا مقصد. شدید القوى، بڑے مضبوط جسم والے تھے، خیبر کا دروازہ اٹھا کے پھینک دیے تھے. شدید القوى. یقول فصلا ویحکم عدلا، بات کرتے تو فیصلے کی بات کرتے، یقول فصل، بالکل صاف صاف بات، ویحکم عدلا، اور بات کرتے اور فیصلہ فرماتے تو انصاف کا فرماتے. سبحان اللہ. کیسی ایک موقع پر ان کی زرہ جو ہے کہیں کھو گئی، بازار میں گئے تو دیکھا کہ زرہ بک رہی ہے انہی کی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ ان کا دور خلافت ہے، کس کی ہے؟ کہا کہ ایک آدمی ابھی آ کے بیچ کے گیا. اچھا. اس کو قاضی شریح تھے اس زمانے میں، قاضی عدالت میں، کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا کہ دیکھو یہ آدمی نے میری زرہ چوری کی ہے، زرہ جو جنگ میں پہننے کا لباس. عدالت میں قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلائے اور ان کو بھی بلائے، وہ یہودی کو بھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ آپ کی زرہ ہے تو اس پر کوئی گواہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی 2 گواہ ہیں میرے پاس، ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میرا غلام ہے، وہ جانتے ہیں یہ میری زرہ ہے. تو قاضی شریح نے بڑے ادب سے کہا کہ امیر المومنین، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، کوئی اور گواہ لائیے. اور رہی بات غلام، وہ تو ایک ہے، آدھی گواہی ہے، کوئی اور لائیے. کوئی گواہ نہیں تھا. وہ جانتا تھا یہودی کی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو قاضی شریح نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زرہ یہودی ہی کے پاس رہے گی، آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں. اس فیصلے پر اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے قبول کر دیا. فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ ایسا حق مذہب ہے کہ آدمی جو ہے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کی بھی رعایت نہیں. تو یحکم عدلا یقول فصلا، بات کرتے. اللہ اکبر. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں، آخری دن ہے شہادت، یعنی مطلب جس دن آپ پر حملہ ہوا، بالکل زخمی، اور آ کر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور ابا جان سے کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا نصیحت فرمائی دیکھیں اپنے بیٹے کو. فرمایا بیٹا، 4 باتیں فرمائی. بیٹا، اپنے دل کو زندہ رکھ، دل کو زندہ رکھو اللہ کے کلام قرآن پاک سے. دل زندہ ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کی بات سے دل زندہ ہوتا ہے. اور اپنے دل کو منور کرو، روشن کرو سنتوں سے. ایک آدمی سنت پر عمل کرتا ہے، دل میں روشنی آتی ہے. پھر فرمایا اپنے دل کو مضبوط کرو اللہ پر بھروسہ کر کے. جتنا بندے کا اللہ پر بھروسہ ہوگا اتنا ہی آدمی اپنے اندر سے مضبوط ہوگا، اور جتنا توکل کی کمی ہوگی اتنا ہی آدمی کے اندر جو آدمی گھبراتا رہے گا. اور پھر فرمایا بیٹا روزانہ اپنے دل سے کہتے رہے، اپنے آپ سے کیا کہتا رہے؟ تجھے مرنا ہے، تجھے آخرت میں جانا ہے، ایک دن تیری زندگی میں آنے والا ہے. بس یہ بات اپنے آپ سے روزانہ، یعنی یاد رکھنا اس چیز کو. تو بات کرتے تو ان کے خطبات، ان کے مواعظ بڑے بہترین ہیں. حیات الصحابہ میں 3 جلد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات، ان کے مواعظ، اس میں دیکھیں ایسے ایسے الفاظ، یقول فصلا یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ. علم جو ہے ان کے اندر سے پھوٹتا تھا. یتفجر کہتے ہیں جس میں جیسے پانی جو ہے چشمے سے کیسے ابلتا ہے، ان کے زبان سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے علم جو ہے نا ایسے پھوٹا کرتا تھا. وَتَنْطِقُ الْحِكْمَ مِن نَوَائِحِ،
اور حکمت ان کی زبان سے جاری ہوتی تھی۔ علم اور حکمت، علم بھی تھا، حکمت کسے کہتے ہیں؟ بات کیسے کہنا، کس وقت کہنا، کیسے کہنا، حکمت ان کی زبان پر۔ یستوحش من الدنیا وزہرتها، ایک خوبی دیکھیں، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بالکل دور۔ یستوحش کہتے ہیں وحشت ہونا، گھبراہٹ ہونا، پریشانی۔ ہاں، دنیا کی زینت دیکھی، دنیا کی رونق دیکھی، دنیا کی چیزیں، انہیں وہاں کی چیزوں میں دل نہیں لگتا تھا۔ دل کس پر لگتا تھا؟ وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ، رات آتی دل لگتا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں۔ یہاں پر استیناس کہتے ہیں انسیت، انیس۔ انیس کو انیس کیوں؟ انیس دوست کو کہتے ہیں، انیس دوست کو کہتے ہیں، انس ہے، جان پہچان ہے۔ اور یستوحش کے معنی گھبراہٹ، دنیا دیکھے تو آدمی گھبرا جائے، پریشان ہو جائے۔ کان واللہ غزیر العبرہ، سبحان اللہ، قسم کھا کے کہتے ہیں امیر المومنین، آنکھوں سے آنسو بہت بہتے تھے۔ غزیر العبرہ، عبرہ کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہت کثرت، رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ طویل الفکرہ، لمبی لمبی فکر، فکر آخرت کی فکر، امت کی فکر، انسانیت کی فکر۔ یقلب کفہ، کبھی کبھی بیٹھ جاتے اپنی ہتھیلی کو جو ہے الٹتے پلٹتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی۔ آپ کبھی جو ہے بہت ہی فکر مند ہوتے تو آپ جو ہے نا اس طرح جو ہے اپنے ہتھیلی کو الٹتے پلٹتے۔ یقلب کفہ ویخاطب نفسہ، لوگوں سے بات نہیں، فکر اپنی ذات پر، اپنے آپ سے بات کرتے، اپنے آپ سے مخاطب کرتے۔ اور یعجبہ من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب، سبحان اللہ، لباس سیدھا سادہ، کھانا ہلکا پھلکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس سیدھا سادہ، سادگی پسند، اور کھانا سیدھا سادہ۔ کان واللہ کاحدنا یدنینا اذا اطینا ویجیبنا اذا سألنا، اتنا اللہ نے ان کو علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اتنا مقام دیا، جب کوئی ہم ان کے قریب آتا بات کرنے کے لیے اس کو قریب کر لیتے، قریب کر لیتے، مانوس کر لیتے، قریب۔ اور پھر وَيُجِيبُنَا إِذَا سَأَلْنَا، سوال کرتے، کوئی مسئلہ پوچھتے، کوئی مشورہ کرتے، جواب دے دیتے۔ وَكَانَ مَعَ تَقَرُّبِهِ إِلَيْنَا وَقُرْبِهِ مِنَّا لَا نُكَلِّمُهُ عَيْبَةً لَهُ، بعض مرتبہ ایسا روب ہوتا تھا کہ روب کی وجہ سے آدمی جو ہے بات کرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اس روب کے باوجود بھی جو ہے ان سے بات چیت کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِن تَبَسَّمَ فَعَن مِثْلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْظُومِ، اگر مسکراتے تو ان کے دانت جو ہے نا بالکل موتی میں پروئے ہوئے دانت، جیسے موتی میں پروئے ہوئے جیسے ہوتے ہیں، یعنی کیا ہے، سارے موتی پروئے ہوئے ہوتے نا، اس طرح ان کے دانت جو ہے بالکل سفید، اس طرح مسکراتے ہوئے۔ یعظم اہل الدین، دینداروں کی بڑی قدر کرتے، تقوی والوں کی، دین پر چلنے والوں کی، اعمال کا پابند، دین والے، عزت آدمی اکرام ہر ایک کا کرتے، لیکن بہت ہی یعظم کہتے ہیں بہت ہی زیادہ قدر کرنا، بھئی یہ دین والا ہے، یہ دیندار ہے۔ وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، غریبوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ لا يطمع القوی فی باطلہ ولا یبأس الضعیف من عدلہ، کوئی آدمی طاقت کی بنیاد پر ان سے جو ہے غلط کام نہیں کروا سکتا تھا، کوئی آدمی طاقت کی بنیاد پر غلط کام ان سے نہیں کروا سکتا تھا۔ کوئی آدمی کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کمزور، اپنے عدل کو، اپنے حق کو، اپنے حق سے محروم ہو جائے، ایسا نہیں۔ دنیا میں ہوتا نا، ایک آدمی کمزور ہے مالی اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، اس کو حق نہیں ملتا، حق اسے ملتا ہے بلکہ جس کے پاس زور ہے، جس کے پاس طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسا معاملہ نہیں۔ فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں، حضرت زرار فرماتے میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، میں نے ان کو بعض موقعوں پر دیکھا،
بعض گھڑیوں میں میں نے ان کو دیکھا، مواقف کہتے ہیں خاص خاص موقعوں پر میں نے ان کو دیکھا۔ کیسے، کس موقع پر؟ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ، ایسا موقع ہوتا کہ رات کا اندھیرا چھا جاتا، ستارے ڈوب جاتے، یعنی رات، اندھیری رات میں یمیل فی محرابہ، محراب کے میں، محراب ہے نا، محراب کی طرف چلے جاتے، بالکل مسجد میں، محراب میں، اکیلے کونے، کوئی مسجد میں نہیں، رات ہے، اندھیرا بالکل ہے، یمیل فی محرابہ قابضا علی لحیتہ، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر، قابضا علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، کیسی جنت کی بشارت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، یعنی کتنا بڑا مقام سوچیں، لیکن صفات دیکھیں، قابضا علی لحیتہ یتململ تململ السلیم، یتململ کے معنی تڑپنا، ایسے تڑپتے ہیں جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ کوئی سانپ بچھو اگر ڈس دیا تو کیسے آدمی تڑپتا ہے، بے قرار ایسے تڑپے ہوئے محراب میں بیٹھے ہیں، اپنے جو ہے داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں، وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی غمگین آدمی، پریشان، غم میں ڈوبا ہوا روتا ہے، اس طرح بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ فَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ الْآن، گویا ابھی اس وقت ان کی آواز میں محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت زرار فرماتے ہیں وہ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ میں نے ان کو دیکھا۔ اب آپ کو میں جو بتا رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت مجھے ان کا رونا، ان کا تڑپنا ابھی مجھے سنائی دے رہا ہے۔ ہاں، اور پھر فرمایا وَيَقُول، اور وہ کہتے تھے، وَيَقُولُ، وہ یہ کہتے تھے بار بار، یا ربنا، یا ربنا، اے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ یہ ہے تنہائی دوستو، یہ اصل تنہائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی تنہائی کا تقوی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ بندہ جو ہے تنہائی میں بیٹھے، تنہائی کا آنسو، تنہائی کا عمل بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے، ایک اللہ سے، اللہ کا ڈر، خوف، اس سے نکلا ہوا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بڑا طاقتور، بڑا قیمتی، یہ صحابہ کے صفات ہیں، یہ جنت کی بشارت، اتنا بڑا مقام لے کر بھی جو ہے نا، یہ دیکھیے فرمایا یتضرع الیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا ربنا ربنا۔ یتضرع کے معنی آتے ہیں گڑ گڑانا، یا ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ پھر ثم یقول للدنیا، دنیا کی طرف مخاطب ہو کر کہتے، الی تغررتی الی تشوقتی، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، تو مجھے شوق دلانا چاہتی ہے، تو مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، تو مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے۔ ہیہات ہیہات، غری غیری، افسوس ہے افسوس ہے، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تیرے دھوکے میں پڑنے والا نہیں ہوں۔ قد بدتکی ثلاث، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تیری طرف اب دیکھوں گا بھی نہیں۔ فعمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر، سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے جملوں میں کیا بات دیکھی ہے۔ فرمایا فعمرک قصیر، اے دنیا تیری عمر بہت چھوٹی ہے، اے دنیا تیری عمر بہت چھوٹی ہے نہیں ہے؟ دنیا تو بہت مختصر ہے، گزر جائے گی، یہاں کے حالات مختصر، یہاں کی خوشی بھی مختصر، یہاں کا غم بھی مختصر، یہاں جو بھی چیز ہے وہ مختصر ہے، یہاں کی بیماری بھی مختصر ہے، کوئی چیز میں دوام نہیں۔ عمر کی قصیر، تیرا جو ہے تیری عمر بڑی مختصر۔ ومجلس کی حقیر، تیری نسبت پر مجلسیں قائم ہونے والے بہت حقیر۔ ہاں، دین قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر جس مجلس میں ہوتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آؤ بھائی حاجتیں، ہماری حاجت یہاں ہے، ہماری ضرورت یہاں ہے۔ لیکن جو مجلس دنیا کی نسبت پر ہو، جس میں دنیا کا تذکرہ ہو، حقیر ہے۔ اسی لیے ہر مجلس میں اللہ کا نام ہو،
ہر مجلس میں ایک بات اللہ کی ہو، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم، یہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ یا اللہ، ہم عام طور پر ہم یہ دعا جو ہے تعلیم کے بعد پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں تعلیم کے بعد کی دعا، تعلیم کے بعد کی دعا نہیں ہے، یہ ہر مجلس کے ختم کے بعد کی دعا ہے۔ ہم اس کو صرف تعلیم دین کی مجلس کے بعد جب یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو دنیاوی مجلسوں کے بعد تو بدرجہ اولا پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ غری غیری وخطرک یسیر، ہاں تیرا خطرہ بہت آسان ہے، اپنے خطرے میں، اپنے چنگل میں بہت آسانی سے تو لے لیتی ہے۔ آہن آہن من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آہ بھر رہے ہیں، آہ، یہاں جملہ ہے آہ، من قلت الزاد، سفر لمبا ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے۔ کون سا سفر؟ قبر کا، آخرت کا، حشر کے میدان کا۔ آدمی جو ہے اگر کہیں سفر کر رہا ہو 1 مہینے کے لیے، کیسی پیکنگ ہوتی ہے؟ عمرے پہ جانا ہے، کیسی پیکنگ ہوتی ہے؟ ایک چھوٹا سا سفر 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے سفر میں کیسی پیکنگ، کیسی تیاریاں ہوتی ہیں۔ ہم سب کے سامنے ایک لمبا سفر ہے، آخرت کا سفر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کے آخر وقت تک پوری زندگی انہوں نے اللہ کے دین پر لگائی۔ کہہ رہے ہیں کہ میں اب اتنا بڑا عمل کر کے بھی کبھی اپنے عمل کو بڑا نہیں دیکھا۔ کہہ رہے ہیں قلت الزاد، توشہ بہت مختصر ہے، سفر لمبا ہے، ووحشت الطریق، راستہ بڑا وحشت ناک ہے۔ موت کی گھاٹی، قبر کی گھاٹی، حشر کے میدان کی گھاٹی، یہ سب گھاٹیاں ہیں نا، بڑے خطرناک ہیں۔ یہ ہر انسان اس سے جو ہے نا گزرنے والا ہے، جو تیاری کرے گا وہ بچے گا۔ آپ فرماتے ہیں فَوَكَفَيْتُ دُمُوعُ مَعَاوِيَ عَلَى لِحْيَتِهِ مَا يَمْلِكُهَا وَجَعَلَ يَنْشِفُهَا بِكُمِّهِ۔ حضرت زرار فرماتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا رو رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات کو سن کر، اور اپنے آستین سے پوچھ رہے تھے۔ اور پھر فرمایا حضرت معاویہ فرماتے ہیں کذا کان ابو الحسن رحمہ اللہ، کذا کان ابو الحسن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، ان کی کئی کنیتیں ہیں، ایک ابو تراب ہے، ایک ابو الحسن ہے۔ فرمایا ابو الحسن واقعی ایسے ہی تھے، واقعی ابو الحسن ایسے ہی تھے۔ دوستو یہ ایک حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک واقعہ ہے۔ یہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفات، یہ خوبیاں ایک ایک ہم اس کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، ایک ایک چیز تھوڑا بہت، یعنی ایک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تنہائی میں اللہ، آخرت کی فکر ہو، اپنے عمل کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے کیے کو بڑا نہیں سمجھنا، آخرت کو سامنے رکھنا، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی کبھی اپنے سے بات کرنا، مجھے جانا ہے دنیا سے، میرا سفر ہے آخرت میں۔ یہ چیز جو ہے نا آدمی کے رخ کو صحیح کرنے والی، ورنہ دنیا کا ماحول ہمارے رخ کو پھیرتا ہے، ہمارا ڈائریکشن، ہماری سوچ کا، محنت کا، عمل کا یہ ڈائریکشن پھیرتا رہتا ہے۔ بھئی مجھے لمبا رہنا ہے، مجھے یہ ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے ہمارا رخ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم الراشدون، ان کی زندگی کا ڈائریکشن صحیح تھا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ ہمیں بھی جو ہے اس ماحول میں رہتے ہوئے بار بار ہم خود سوچیں، ماہر کا ماحول ہمیں کتنا ہماری فکروں کو، ہماری محنت کو، ہماری سوچ کو بدلتا رہتا ہے نا؟ تو ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا وقت نکالنا، بیٹھنا، سوچنا اور اس پر اپنی زندگیوں کو لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔